اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، عقل و دانش کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، اسی لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ شے ہے یا میراث ہے، جہاں سے بھی حاصل ہو اسے حاصل کیا جائے۔ اور آپ ہی کا فرمان عالی شان ہے کہ علم کے حصول کے لیے اگر تمہیں چین جانا پڑے تو وہاں بھی جاؤ۔ آج کے پروگرام کی ابتدا ہم پڑوسی ملک چین ہی کی ایک حکایت سے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ چین سے تعلق رکھنے والی ایک بڑھیا کے گھر میں پانی کے 2 مٹکے تھے، جنہیں وہ روزانہ ایک لکڑی پر باندھ کر اپنے کاندھے پر رکھتی اور نہر سے پانی بھر کر لاتی۔ ان 2 مٹکوں میں سے ایک مٹکا تو بالکل صحیح سلامت تھا، مگر دوسرا مٹکا کچھ ٹوٹا ہوا تھا۔ ہر بار ایسا ہوتا کہ جب یہ بڑھیا نہر سے پانی لے کر گھر پہنچتی تو ٹوٹے ہوئے مٹکے کا آدھا پانی راستے میں ہی بہہ جاتا تھا، جبکہ دوسرا مٹکا پورا بھرا ہوا گھر پہنچتا۔ جو مٹکا صحیح اور سلامت ہوتا وہ تو اپنی کارکردگی سے بالکل مطمئن تھا، لیکن ٹوٹا ہوا مٹکا اپنی کارکردگی سے بالکل مایوس رہا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی ذات سے بھی نفرت کرنے لگا۔ وہ اس بات پر خود سے ناراض تھا کہ وہ اپنے فرائض کو آخر کیوں اس طرح پورا نہیں کرتا جیسے اس کی توقع اس سے کی جاتی ہے۔ آخر مسلسل 2 سال تک ناکامی کا سامنا کرنے کے بعد اس ٹوٹے ہوئے مٹکے نے اپنی مالکہ کے سامنے اظہار ندامت کا فیصلہ کیا، اور ایک دن اس نے بوڑھی عورت سے کہا کہ اے میری مالکن، میں اپنی اس معذوری کی وجہ سے شرمندہ ہوں کہ تم اتنی دور سے اتنی مشقت اٹھا کر پانی بھر کر لاتی ہو، مگر اس میں سے زیادہ تر پانی صرف میرے ٹوٹے ہونے کی وجہ سے راستے میں بہہ جاتا ہے۔ مٹکے کے اس معذرت خواہانہ رویے پر بڑھیا کھلکھلا کر ہنستی اور کہنے لگی، اے نادان مٹکے، کیا تم نے ان برسوں میں یہ نہیں دیکھا کہ میں جس طرف سے تم کو اٹھا کر لاتی ہوں ادھر تو پھولوں کے پودے ہی پودے لگے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ بھی نہیں ہوگا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے سوراخ میں سے جو پانی بہہ کر نکلتا ہے اس کی مجھے کوئی خبر نہیں تھی؟ میں اس پانی کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہوں جو تمہارے ٹوٹے ہونے کی وجہ سے گرتا ہے، اور اسی لیے تو میں نے نہر سے لے کر اپنے گھر تک کے راستے میں پھولوں کے بیج بو دیے تھے تاکہ میرے آنے تک روزانہ اس پانی سے سیراب ہوتے رہا کریں۔ 2 سال میں نے کئی بار ان پودوں سے خوبصورت گلدستے بنا کر اپنے گھر کو سجایا اور مہکایا ہے۔ اگر تم میرے پاس نہ ہوتے تو میں یہ بہار کبھی دیکھ ہی نہ پاتی، تمہارے دم سے مجھے یہ بہار نظر آتی ہے۔ حکایت ہے ناظرین کرام، اور اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خامی تو ہوتی ہے، لیکن ہماری یہی خامیاں اور معذوریاں ایک دوسرے کے لیے عجیب اور پرتاثیر تعلقات کی بنیاد بن جاتی ہیں۔ قدرت کی منشا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ان کی خامیوں کے ساتھ قبول کریں۔ بدقسمتی سے اگر کسی میں کوئی عیب یا خامی ہو تو ہم اسے اس کا احساس دلانے میں تھوڑی دیر کی بھی تاخیر نہیں کرتے، مگر کسی کی خوبی کے اعتراف میں برسوں لگا دیتے ہیں۔ عیب جوئی پر تو فوراً اتر آتے ہیں، مگر تعریف اور تحسین میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ جس چینی بڑھیا کی کہانی میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، اس سے اس طرز عمل کا پتہ چلتا ہے جسے اپنا کر معاشرے کو جنت کا نمونہ بنایا جا سکتا ہے۔ مٹکے میں سوراخ تھا تو یقیناً اس مٹکے کا عیب تھا، مگر اس بوڑھی عورت نے کس خوبصورتی سے عیب کو ہنر میں بدل دیا۔ وہ چاہتی تو مٹکے کو اس کا عیب بتا کر اسے نادم بھی کر سکتی تھی، بلکہ توڑ بھی سکتی تھی، مگر اس نے اسے اس کا عیب نہیں بلکہ اس کی افادیت بتا کر اسے سرخرو کر دیا اور اس کے ناکارہ وجود کو بامقصد بنا دیا۔ بالکل اسی طرح ہم اپنے ارد گرد بکھرے ہوئے لوگوں کو ان کی خامیوں کا بار بار احساس دلانے کے بجائے ان کی خوبیوں پر نظر رکھیں تو معاشرہ پرشور سمندر کے بجائے ایک پرسکون جزیرے میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ بے عیب ذات تو صرف اللہ کی ہے، اور ہم میں سے ہر شخص عیب دار ہے، تو پھر دوسروں کے عیب بتانے سے کیا حاصل ہوگا؟ بہادر شاہ ظفر نے کیا خوب کہا ہے کہ نہ تھی اپنے حال پہ جب نظر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے عیبوں پہ جب نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین، سربراہ تنظیم المساجد اہل سنت پاکستان، محتمم جامعۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضویہ، بہت قابل احترام، ہمارے بزرگ بھی ہیں، پرمشفق رویہ بھی اختیار کرتے ہیں، بھائی بھی ہیں اور رہنمائی بھی حاصل کرتے رہتے ہیں، مفتی محمد عابد مبارک صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مزاج گرامی، الحمدللہ، ماشاءاللہ، اللہ کا شکر۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کے ہمارے بہت ہی قابل احترام اور ایک استاد کا درجہ رکھتے ہیں، شروع سے ہی ہمارے ساتھ
ان پروگراموں میں آتے رہے ہیں اور ان کی موجودگی بڑی طمانیت کا سبب ہوتی ہے۔ ادارے تنظیم المکاتب کے سربراہ ہیں۔ 46 کتابیں آپ کی ماشاءاللہ مختلف دینی موضوعات پر شائع ہو چکی ہیں۔ دینی تعلیم قم جو ایران میں ہے، نجف اشرف عراق، اور اجتہاد کے ساتھ ماشاءاللہ علامہ سید رضی جعفر نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی، الحمدللہ، آپ کا مزاج۔ چلتے ہیں بلا کسی توقف پہلی کال کی طرف اور سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں ہم سے پہلا سوال کیا کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، میرا کام سے سوال ہے۔ جی، میں توصیف بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جناب توصیف صاحب، میرا سوال تھا کہ خوابوں کی کیا حقیقت ہے اور ان پہ کتنا بلیو کرنا چاہیے؟ اچھا جی، خوابوں کی کیا حقیقت ہے اور کتنا ان پر یقین کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ جی میرا مسئلہ یہ تھا کہ میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، بچے نہیں ہیں، تو اب مجھے ڈاکٹر یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ IUI ایک علاج ہوتا ہے وہ کروا لیں، لیکن وہ عام علاج سے ہٹ کر ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی جیسا پروسیس لگ رہا ہے وہ مجھے، کیا وہ جائز ہوگا کروانا؟ ٹیسٹ ٹیوب بیبی یعنی نہیں، ٹیسٹ ٹیوب بیبی نہیں کہہ رہی ہوں، اس کو IUI کہہ رہی ہوں۔ یہ ہے کیا؟ مجھے ذرا سمجھا دینا، کیونکہ ہم جب تک یہ نہیں جان پائیں گے۔ یہ کہ فولیکل سیل نہیں بنتے میرے، اور ٹیوب بھی ایک ہے، ایک ٹیوب ڈیمیج ہو چکی ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ میرے ہسبینڈ کو وہاں پر بلائیں گی اور پھر آگے کا بس جو پروسیس ہوگا وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی طرح ہی ہوگا۔ تو جبھی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہی ہے نا وہ ایک طریقے سے؟ جی شاید یہی ہے، تو کیا یہ جائز ہوگا کروانا؟ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ ویسے میں نے سوچا تھا کہ اس پر پورا ایک پروگرام بھی ہم کریں گے، کیونکہ بہت سارے سوالات اس ضمن میں آتے ہیں کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا کیا طریقہ ہے اور یہ شریعت میں جائز ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں اسپمس کو رکھنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس پر ہم نے سوچا ہے اور انشاءاللہ ایک تفصیلی پروگرام بھی کریں گے، لیکن بہرحال یہ سوال ہمارے سامنے آیا ہے تو مفتی صاحب اور علامہ صاحب کے سامنے اس کے جواب کے لیے اس کو رکھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میں نے آپ سے ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ میری بیٹی کے رشتے آتے تو ہیں مگر ٹکتے نہیں ہیں، بس دیکھ کر چلے آتے ہیں، واپس پلٹ کر نہیں آتے۔ اچھا، نہیں یہ بتائیے کہ آپ جو رشتے آتے ہیں تو آپ ان کے سامنے پھر اپنی بیٹی کو یہ کہتی ہوں گی کہ ٹرے لے کر جاؤ اور ان کے سامنے یہ کرتی ہوں گی؟ دنیا دستور ہے گھر لے کر جاتی ہے اور پھر وہ ریجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں، پھر بعد میں ریجیکٹ کر دیتے ہیں وہ۔ جی ہاں، پھر کوئی واپس پلٹ کر نہیں آتا۔ ماشاءاللہ سے میری بیٹی پڑھی لکھی ہے، سب کچھ ہے، مگر میں ایک آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا ایک بیٹے کی حیثیت سے کہ جو آپ کی صاحبزادی ہیں ان کا دل کتنا ٹوٹتا ہوگا اور دکھتا ہوگا کہ لوگ آتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ان کے سامنے ایک کہنا نہیں چاہیے لیکن ایک نمائش کے طور پر ان کو پیش کیا جاتا ہے، وہ آتی ہیں، چائے ان کو پلاتی ہیں، وہ دیکھتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ میں تو اس کے بہت خلاف ہوں اور میرا بس چلے تو میں مہم چلاؤں کہ یہ کام ہونا ہی نہیں چاہیے، بلکہ اگر کسی کو شوق ہے بہت زیادہ تو پہلے لڑکی کی تصویر منگا کے دیکھ لیں اور جب تصویر دیکھ کر انہیں تسلی ہو جائے تو پھر آ جائیں۔ یہ جو آتے ہیں نا، یہ جو محلے کی خواتین کے توسط سے یا شادی دفتروں کے توسط سے، یہ صرف کھانے پینے کے لیے آتے ہیں اور ان کا ایک مشغلہ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا کہ یہ بہت سارے گھر دیکھیں گے جا کے، پھر وہاں کوئی پسند آئے گی تو میں اس سے متفق نہیں ہوں ذاتی طور پر۔ لیکن اب آپ کا یہ سوال ہے کہ وہ آتے ہیں رشتے اور پھر وہ ریجیکٹ، اچھا کیا کہتے کیا ہیں، کس بنیاد پر منع کر دیتے ہیں؟ کبھی کچھ بتایا انہوں نے؟ کوئی بنیاد نہیں، بس دیکھ کر چلے جاتے ہیں، پھر واپس پلٹ کر نہیں آتے، نہ کوئی جواب دیتے نہ کچھ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور یہ ہمارے رشتے داروں میں بھی ہوتا ہے۔ ویسے میں نے شادی دفتر میں کہیں نہیں کیا اور میں نے اپنے اس سے ہی نہ کر رہی ہوں کوشش کہ کسی طرح سے، میری ایک ہی بیٹی اور میں چاہتی ہوں بس شادی ہو جائے۔ عمر کیا ہے آپ کی بیٹی کی؟ میری بیٹی کی عمر 25 سال۔ 25 سال۔ تعلیم ان کی؟ تعلیم ماسٹرز کی ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ ہم کوئی دعا بھی پوچھیں گے، مفتی صاحب بھی موجود ہیں اور علامہ صاحب۔ آپ کا بیٹی کا نام بھی اگر ہمیں بتا دیا جائے۔ میری بیٹی کا نام ہجرا خان ہے۔ جی کیا نام ہے؟ ہجرا خان۔ سدرا؟ ہجرا، اچھا ہجرا خان، بالکل ٹھیک ہے، ہجرا خان۔ اور آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عرفانہ ہے۔ عرفانہ، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے آج کی فوڈ فیکٹری کا سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں اور پھر ہم سارے سوالات علماء کرام کے سامنے رکھیں گے۔ ویسٹ پوائنٹ کی فوڈ فیکٹری، سوال یہ ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کی والدہ نے ان کا نام کیا رکھا تھا؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، والدہ نے یعنی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نام کیا رکھا تھا؟
سوال آسان بھی ہے لیکن سوال مشکل بھی ہے. آسان ان کے لیے ہے جو علی سے محبت کرتے ہیں، مشکل ان کے لیے ہے جنہوں نے علی سے محبت ہی نہیں کی، کبھی جان نہیں پائیں گے تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن کتاب پڑھیے آپ، اور کتابیں پڑھنا، صحابہ کرام کے بارے میں جاننا، اور یہ خلفائے راشدین کے بارے میں تو ہمیں جاننا چاہیے. یہی تو ہمارا سب کچھ ہے، ان کو دیکھ کر ہی تو ہم سب آگے بڑھ رہے ہیں. یہ سارے جو ہم احکامات پر عمل کرتے ہیں خلفائے راشدین کے ذریعے سے ہم تک پہنچے، تو ان سے تو بڑی محبت ہمیں رکھنی چاہیے. ہمیں دنیا کے تو سارے لوگوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ کون اداکار ہے، کون فنکار ہے، کون کہاں کا رہنے والا ہے، کون کس ملک کا کتنی بار صدر رہا، کتنی بار وزیر اعظم رہا. ارے آپ کو یہی نہیں پتا کہ مولا کائنات کی والدہ نے ان کا نام کیا رکھا تھا؟ تو بتائیے ہمیں ذرا جلدی سے. اور اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا کتابوں کی طرف بڑھنا پڑے گا، بزرگوں سے پوچھنا پڑے گا. لیکن ٹرپل اے لکھنے کے بعد جواب لکھیے اور 436 پر آپ سینڈ کر دیجیے. ہم منتظر ہیں آپ کے جوابات کے، کیونکہ پروگرام کے آخر میں ویسٹ پوائنٹ کی فوڈ فیکٹری کس نے جیتی اس کے نام کا اعلان کیا جائے گا. سوالات کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. مفتی عابد مبارک صاحب، خواب کیا ہوتے ہیں؟ ان کی کوئی حقیقت ہوتی ہے یا اگر خواب آئیں تو ان پر یقین رکھنا چاہیے؟ تعبیر کیسے معلوم کریں، کس سے معلوم کریں؟ یہ سارے سوالات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے الحمدللہ یہ میری فیلڈ بھی ہے. اچھا ماشاءاللہ، یہ آپ نے نہیں بتایا ہمیں آج تک. قرآن مجید فرقان حمید کی طرف یہ آپ نے نہیں بتایا. دیکھیں یہ کیسی محبت ہے آپ کی، کیونکہ مجھے بھی 2-3 خواب پھر پوچھنے ہیں آپ سے. اچھا، اب بعد میں پوچھوں گا آپ سے. جی انشاءاللہ. قرآن مجید فرقان حمید کی طرف اگر ہم جائیں تو حضرت سیدنا یوسف اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد محترم کو اپنا خواب سناتے ہیں. وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، قرآن کوٹ کرتا ہے جب یوسف نے اپنے ابا سے کہا. جی وہ کیا خواب تھا؟ انہوں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہیں. رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا، کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، چاند دیکھا، سورج دیکھا، یہ دیکھا. تو آگے فرمایا کہ قرآن مجید کوٹ کرتا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے تھے. اب انہوں نے یہ خواب اپنے والد محترم کو سنایا. ابا میں نے تو یہ خواب دیکھا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد محترم نے کہا کہ کسی کو بتانا نہیں، کسی کو بتانا نہیں یہ خواب. صحیح. تو یہ پورا جو ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید ایک اور آیت میں کوٹ کرتا ہے کہ ہم نے یوسف کو خاص علم دیا. وہ علم کون سا تھا؟ وہ علم رؤیا تھا. رؤیا یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم. صحیح. یہ یوسف علیہ السلام کو قرآن نے دیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. تو اس کی تعبیر تو پھر بہت طویل واقعہ ہے. اچھا، اس کے بعد اگر ہم احادیث طیبات کی طرف آتے، بخاری شریف میں پورا چیپٹر ہے اس کا. یہاں تک کہ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں اپنے ناظرین کی رہنمائی کے لیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا خواب نبوت کے علوم میں سے 46واں حصہ ہے. جی بے شک، بے شک فرمایا. بالکل. ایک جگہ 40واں فرمایا، ایک جگہ 46واں فرمایا. تو اس کی بڑی اہمیت ہے. اب خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں. صحیح. یا تو اس میں کسی کام کا حکم دیا جا رہا ہوتا ہے، ہاں، یا منع کیا جا رہا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہو گیا. یا کسی کام کا اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے، یا پھر ڈرایا جا رہا ہوتا ہے. اور تیسرا والا یہ شیطان کی طرف سے ہے، ڈرانا. پہلے 2 رحمان کی طرف سے ہیں. یعنی بندہ خواب میں دیکھے جنات پیچھے لگے ہیں، خوف ہے، گر رہا ہے، یہ وہ فلاں، ڈر رہا ہے، مسلمان کو وحشت ہو رہی ہے، یہ فرمایا شیطان کی طرف سے ہے. اور خواب کے ذریعے اللہ رب العزت جو ہے وہ تعلیم بھی کچھ چیزیں ارشاد فرماتا ہے، جیسے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استخارہ جو ہے وہ تعلیم فرمائی کہ تم 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم انی استخیرک، اللہ میں تجھ سے استخارہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر وہ استخارہ کی نیت سے سو جائے تو اسے خواب میں اشارہ ہوگا، اگر وہ گرین دیکھے، دودھ دیکھے، سفید. اور ہر ایک کو خواب بتانا بھی نہیں چاہیے. اور یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے، ہر ایک کو خواب بتانا ہی نہیں چاہیے. صرف عالم اور مرد اور جو اس کی تعبیر جاننے والا ہے وہ معبر. کسی عورت کو نہ بتائے، کسی دشمن کو نہ بتائے، کسی جاہل کو نہ بتائے، اپنے گھر والوں کو بھی نہ بتائے. اور ایک اور بات ڈاکٹر صاحب، اگر ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، کسی نے کسی کو خواب بتایا اور سامنے والے نے جو تعبیر بیان کی وہ ہو جاتا ہے. اچھا، وہ کیسے؟ وہ یہ ہے کہ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص چلا کعبے کے امام کی طرف کہ میں نے خواب دیکھا، اس نے خواب دیکھا کہ اس کے بیٹے نے دریا کا سارا پانی پی لیا، اس کے پیٹ میں دریا کا سارا پانی آ گیا. اب جو ہے وہ چلا، اور پرانے وقتوں کی بات ہے، جب وہ رات ہوئی تو ایک گاؤں میں ٹھہر گیا، تو ایک جاہل نے اسے اپنا مہمان بنا لیا.
बेचारा देहाती था, उसने खाना नहीं खिलाया, रात सोने का टाइम, उसने मुझे, भाई आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं काबे के इमाम के पास जा रहा हूँ और मैंने ख्वाब देखा है, मैंने वो जो है ना उससे पूछना है। उसने कहा मेरे से पूछ लो। तो उसने कहा भाई अपना काम कर, मैंने उनसे पूछना है। बोला अच्छा मुझे ख्वाब बता तो दो। तो उसने कहा मैंने ख्वाब देखा कि मेरे बेटे ने दरिया का सारा पानी पी लिया। तो उसने बोला तेरे बेटे का पेट नहीं फटा? जाहिल ने बोला जाहिर है कि बिल्कुल तेरे बेटे का पेट नहीं फटा। वो तो अपनी जहालत में सवाल कर रहे हैं। उसने बोला खामोश हो जा जाहिल आदमी। फिर ये सो गया। और फिर जब दूसरे दिन पहुंचा काबे के इमाम के पास, तो जब उनको ख्वाब सुनाया तो बहुत खुश हुए और उन्होंने पूछा कि तुमने किसी और को बताया तो नहीं? कहा नहीं मैंने किसी को नहीं बताया, बस रास्ते में रात को जहाँ रुका था तो वहाँ जिसके यहाँ मेहमान बना था उसको बताया था। उसने बोला यार ये क्या किया। बोला फिर उसने क्या बोला? उसने कहा तेरे बेटे का पेट नहीं फटा। तो फिर उन्होंने अफसोस का इजहार किया, कहा वापस जा तेरे बेटे का पेट फट चुका है, वो मर गया। और अगर तू उसको ना बताता तो इल्म की ताबीर पानी से की जाती है। हमारे जो पानी है ना, ये पानी अगर बहुत कोई बड़ा आलिम बन गया है, इसका मतलब अपने शहर का सबसे बड़ा आलिम बनता। उसने इल्म सारा पी लिया, ताबीर ये थी सही, मगर जाहिल ने उसे ये बताई तो वही हुआ। जब वो वापस पहुंचा तो उसका बेटा वाकई। इसके बेहतर ये है कि किसी को भी ना बताएं जब तक कि कोई आलिम ना हो, क्योंकि जाहिल का हम तो तायुन कर ही नहीं सकते। हम खुद जाहिल बोलेंगे, हम तो खुद जाहिल हैं। हम क्या कोई आदमी अपने आप को कैसे आलिम कह सकते हैं? हम तो खुद ही जाहिल हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी आपने बात फरमाई, इरशाद फरमाई कि किसी को भी ना बताएं जब तक कि वो मुअब्बिर ना हो या उस ख्वाब का इल्म रखने वाला ना हो जो उसकी ताबीर बता सके। बिल्कुल सही। तो अब आपको तो आपने ये बात बता के ना, ये अब जो है मैं भी सोच रहा था आपकी गुफ्तगू के दौरान कि एक सेगमेंट हम शुरू करते हैं। फिर अब ये वक्फे के बाद फिर फैसला करेंगे, फिर आपसे जब बात करेंगे। एक वक्फा ले लूं, अल्लामा साहब आपकी तरफ आते हैं, इसका जवाब मुझे आपसे भी लेना है। एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ख्वाब हमेशा किसी मुतदय्यन, बाकिरदार और मुस्तनद आलिम दीन के सामने बयान करना चाहिए, जो उसका इल्म रखता हो, ताकि वो आपकी सही रहनुमाई। क्योंकि ये बाकायदा एक इल्म है जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बताया, जैसे कि हर एक से बयान करना नुकसानदेह होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आलम और आलिम में खुश आमदीद। और चलते हैं एक बार फिर आपके सवालात के जवाबात की तरफ। अल्लामा रज़ी जाफ़र नक़वी साहब से भी हम दरियाफ़्त करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ख्वाब हैं क्या। वैसे तो बहुत तफसीली जवाब मुफ्ती आबिद मुबारक साहब ने दिया, लेकिन अल्लामा साहब की मौजूदगी का भी फ़ायदा उठाया जाए और उनसे भी मालूम किया जाए कि ख्वाब होते क्या हैं। ख्वाब अगर देख रहा है कोई तो फिर किससे जाकर पूछे, क्या करना चाहिए? अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक ख्वाब का ताल्लुक़ है, हमारी रवायत में इसकी निहायत अहमियत है। अच्छा। अंबिया के पास जो अहकाम आते हैं वो 3 शक्लों में आते हैं। एक डायरेक्ट फरिश्ता आके बताता है, सही, जैसे सरकार दो आलम ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाते थे जी, और कभी कभी वो दहिया कल्बी के शक्ल में भी आते हैं। बिल्कुल। तो ये है डायरेक्ट फरिश्ता आए और पैगाम इलाही पहुँचाए। दुरुस्त। दूसरे, अल्लाह ताला किसी शय में कलाम पैदा करते हैं। बिल्कुल सही। जैसे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के लिए तूर पर जो दरख्त था उसमें खुदा ने कलाम पैदा कर दिया था कि मूसा जो कुछ कहते थे उस दरख्त के सामने उस दरख्त से जवाब आता था। सही। तीसरी शक्ल ख्वाब की होती है। जैसे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा और बेटे से तज़किरा किया कि या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अस्बहुक, बेटे मैं ख्वाब में ये मंजर देख रहा हूँ कि तुम्हें अपने हाथों से खुद ज़बह कर रहा हूँ। इसी ख्वाब की बिना पर जनाब इब्राहीम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मिना के मैदान में गए, लिटाया और उसके बाद दुम्बा आया और अल्लाह के हुक्म से दुम्बा ज़बह हो गया, इस्माइल बच गए। तो जनाब इब्राहीम को तरद्दुद हुआ, पालने वाले तूने कुर्बानी तो बेटे की तलब की थी, ये दुम्बा ज़बह हो गया। तो इरशाद हुआ कि नहीं, क़द सद्दक़्ता रोया, इब्राहीम तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन व फ़दैनाहु बिज़िब्न अज़ीम, तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया, हम इसी तरह से नेकूकारों को जज़ा देते हैं और हमने इसका फ़िदिया ज़िब अज़ीम को करार दिया। इसी तरह सरकार दो आलम ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब का तज़किरा भी कुरान मजीद में मौजूद है कि जिसमें आपने ख्वाब देखने के बाद, और 2 किस्म के 2 ख्वाबों का तज़किरा है, एक अच्छे ख्वाब का, एक ख़राब ख्वाब का। एक अच्छे ख्वाब का हुजूर का तज़किरा मौजूद है कि जिसका आपने ज़िक्र किया कि हम लोग अनकरीब मक्का जाएंगे, उम्रा करेंगे और खाने खुदा का तवाफ़ करेंगे। हाँ। जिसके लिए आप तशरीफ़ ले गए थे और पहले दफ़े गए, सुलह हुदैबिया हुई, वापस आए, फिर अगले साल फिर तशरीफ़ ले गए, उम्रा किया।
اور دوسرا خواب آپ کا وہ ہے جس میں آپ کو دکھایا گیا کہ آپ کے ممبر پر برے افراد مسلط ہوں گے، صحیح، برے افراد مسلط ہوں گے، اور اسی لیے وہ قرآن نے الفاظ کیا وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، وہ شجرہ جس میں قرآن میں لعنت کی گئی ہے۔ تو پیغمبر اسلام کو وہ خواب دکھایا گیا جس کے بنا پر کافی آپ رنجیدہ رہے، بلکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ ایسا تھا جس کے بعد آپ کو تا حیات کسی نے مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کہ آپ کو اتنا صدمہ تھا کہ میرے بعد میرے ممبر پر ایسے لوگ آئیں گے جن کو خدا عالم نے منفی جانوروں کی شکل میں دکھایا تھا۔ تو اس اعتبار سے خواب بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اگر سچے ہوں۔ ظاہر انسان جھوٹے خواب بھی بہت سارے دیکھتا ہے، لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں جو خواب دیکھا جائے گا وہ سچا ثابت ہوتا ہے اور انسان کو مستقبل کی نشاندہی بھی کر دیتا ہے، جیسا کہ حضور اکرم کے لیے نشاندہی کی گئی کہ آپ عمرہ کریں گے، اگرچہ حالات اتنے ناموافق تھے کہ کفار و مشرکین مکہ پیغمبر پر بار بار حملے کر رہے تھے، کسی کے لیے امکان نہیں تھا کہ وہ مکے جائے، مگر اس خواب کے ذریعے سرکار دو عالم کو بشارت دی گئی کہ آپ جائیں گے مکہ، عمرہ بھی کریں گے، اور کچھ لوگ اس میں سر منائیں گے، کچھ لوگ تقصیر کریں گے۔ یہ سارا کا سارا تذکرہ حضور کو خواب کے ذریعے بتایا گیا اور اس خواب کا اپنے ساتھیوں سے ذکر کیا، صحیح، اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ منزل حاصل ہوئی۔ بالکل صحیح۔ تو خواب نہایت اہم ہے، اور البتہ جیسا کہ مولانا صاحب نے آپ سے فرمایا کہ خواب ہمیشہ کسی متدین، باکردار اور مستند عالم دین کے سامنے بیان کرنا چاہیے، جو اس کا علم رکھتا ہو، جو اس کا علم رکھتا ہو، تاکہ وہ آپ کی صحیح رہنمائی کیونکہ یہ باقاعدہ ایک علم ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام سے بتایا، جیسا کہ ہر ایک سے بیان کرنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، کچھ ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے متعلق جی ہاں، ویسے تو اس جہاں پہ تک پورا پروگرام ہمیں کرنا چاہیے، لیکن کریں گے آپ۔ ضمناً تو اس سلسلے میں جو ہمارے فقہاء نے باتیں لکھی ہیں کہ اگر شوہر اور زوجہ کے جس میں ایسی کوئی کمزوری ہے کہ ڈائریکٹ ان سے اولاد نہیں ہو سکتی، اور اس کی شکل یہ اختیار کی جائے کہ شوہر کے جو اس پمپس ہیں جی ان کو انجیکٹ کر دیا جائے اس کی بیوی کے رحم میں، جی تو اس سے جو اولاد ہوگی وہ صحیح ہوگی۔ جی۔ اچھا، یہ جو سوال خاتون، جی جی جی، کہ ہمارا جو اس پر فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ بلا ضرورت شرعی شرمگاہ کو دیکھنا حرام ہے، اور یہ ضرورت شرعی نہیں ہے اولاد، یہ منفیت ہے، منفیت یعنی کہ فائدہ، ٹھیک ہے نا۔ اگر شرمگاہ کو دیکھے بغیر، شرمگاہ کو دیکھے بغیر یہ ہو نہیں سکتا، ہاں ٹھیک ہے نا۔ اگر لیڈی ڈاکٹر ہو، لیڈی ڈاکٹر کے لیے بھی حرام ہے کہ کسی لیڈی کی جو ہے نا وہ اس حصے کو دیکھے جو شریعت نے منع کیا ہے، جو پردے میں ہے، اور کسی مرد ڈاکٹر کے لیے بھی حرام ہے کہ وہ کسی مرد کے ایسے حصے کو دیکھے کہ جس کو شریعت نے منع کیا ہے، تو منفعت کے لیے یہ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیے گا وہ جو خاتون تھیں جن کی شادی کا بتا رہی تھی بچی بیٹی کا، کا ہاں، مسئلہ، تو اس میں کچھ ان کو دعا بھی بتائیں، اور کچھ اگر آپ نے اس دوران، میں جب سن رہا تھا کہ آپ جب ان کی گفتگو، تو آپ کچھ اس وقت سوچ بھی رہے تھے اور کچھ پڑھ بھی رہے تھے۔ جی میں اس کا ہمارا ایک طریقہ ہے جو ہمیں بزرگوں کی طرف سے تعلیم ہوا ہے، اس حساب سے میں نے جب دیکھا تو ان پر کچھ معاملات ہیں، تو اگر یہ 80 مرتبہ آخری دونوں صورتیں یعنی قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، یہ اگر پڑھ کر پانی کی بوتل پہ دم کر کے اپنی بیٹی کو پلائیں، ٹھیک ہے، اور یہ سلسلہ جاری رکھیں کم از کم 21 دن تک، ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ وہ اثرات جو ہیں بد وہ ختم ہو جائیں گے۔ دوسرا، ان کی والدین جو ہیں ان کے وہ پڑھیں یا ودودو، ٹھیک ہے نا، یا لطیفو یا ودودو 1111 مرتبہ، اچھا، یا لطیفو یا ودودو 1111 مرتبہ، اور ان کی جو بیٹی ہے اس کے رشتے کا مسئلہ وہ پڑھے یا جامعو، یعنی ایک جمع کرنے والے، یا جامعو، 1111 مرتبہ۔ صحیح۔ یہ دونوں جو ہیں والدین اور بیٹی 40 دن تک یہ پڑھتے رہے، انشاءاللہ اس 40 دن میں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کوئی اچھا رشتہ ضرور آ جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی والدہ نے ان کا نام کیا رکھا تھا؟ یعنی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھی امی جان کہہ کر مخاطب کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ ان کی قبر میں اترے، اور وہاں رسول جس کی قبر میں اتر جائیں اور جہاں لیٹ جائیں تو اب ان کی بخشش کا لفظ تو نہیں کہنا چاہیے، بلکہ وہ تو جنت ہی بن گئی۔ تو درجات میں لفظ بخشش تو کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام فرما لیں وہ جگہ ہی اتنی معتبر ہو جائے، تو اس قبر کا کیا کہنا
کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ، اور ان کی حیات پاک میں 2 قبور ایسی ہیں جن کا تذکرہ ملتا ہے، ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور ایک حضرت فاطمہ بنت اسد، کہ جن کی ان دونوں کی قبور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تدفین سے پہلے اترے ہیں، اور آپ نے دعائیں پڑھی ہیں اور آپ نے دعائیں فرمائی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اب ان خاتون نے یعنی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا نام رکھا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم. تو بہت سارے جوابات آئے ہیں اور مجھے بتایا گیا کہ جوابات آ رہے تھے، اور آج تو بہت زیادہ جوابات صحیح آئے ہیں. تو یہ بات پھر کارگر ہو گئی کہ جسے علی سے محبت ہے اسے معلوم ہوگا، اور جسے نہیں محبت ہے نہیں معلوم ہوگا. تو جواب بالکل صحیح بہت سارے لوگوں نے دیے ہیں. تو قرآن اندازی کے بعد کراچی سے سائرہ ایوب صاحبہ نے آج ویسٹ پوائنٹ کی فوڈ فیکٹری جیت لی ہے. والدہ نے نام رکھا تھا حیدر. تو یہی حیدر کرار جب خیبر میں اترتے تھے تو لوگ لرز جاتے تھے، جب احد میں آتے تھے تو کفار بھاگ جاتے تھے، جب حنین میں جلوہ دکھایا تو وہاں سے لوگ نکل گئے. اسی طرح سے جب بدر میں اترے تو پھر کہاں اتبا، کہاں شیبہ اور کہاں ولید، صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زلف قاری موجود تھی. تو بہرحال حیدر نام رکھا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کو پیار سے حیدر کرار کہہ کر مخاطب کرتے تھے. آپ نے ابو تراب بھی کہا ہے اور ٹھوکر مار کے ابو تراب کہا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو عاجزی اور انکساری ہے وہ کس بلند مقام پر اور اوج کمال پہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ٹھوکر مار کے کہہ رہے ہیں اے ابو تراب اٹھ. یعنی اب ابو تراب کو اگر اس کی فضیلت پر جائیں اور اس پر گفتگو کریں تو پھر بہت یعنی ہمیں وقت چاہیے ہوگا. بہرحال سائرہ ایوب صاحبہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو علماء کرام ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، آپ کی کالز ہم لیں گے، لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عربی کی دعائیں بہت کبھی کبھی جلدی جب پڑھتے ہیں مفتی صاحب تو اعراب کی غلطی ہو جاتی ہے، تو کوئی کفارہ ہے اس کا؟ جب ہم غلط دعا پڑھتے ہیں تو اس سے وہ تالا نہیں کھلے گا، جو اس کی برکت ہے وہ نہیں ملے گی، الٹا اس سے گناہ لازم آ سکتا ہے. صحیح. قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر صحیح کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں خدا تعالیٰ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید، اور چلتے ہیں آپ کی آن کیمرہ سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے. میرا نام ارسا زیدی ہے اور میں علماء کرام سے اس بارے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ اکثر ہم جو عربی کے دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اسپیڈلی ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، ہم غلط پڑھ جاتے ہیں، تو اس کا کیا کفارہ ہے اور اس کو دوبارہ مطلب اس کی کس طرح ہم تصحیح کر سکتے ہیں؟ تصحیح کر سکتے ہیں. عربی کی دعائیں بہت کبھی کبھی جلدی جب پڑھتے ہیں مفتی صاحب تو اعراب کی غلطی ہو جاتی ہے، تو کوئی کفارہ ہے اس کا؟ میری بہن اس میں یاد رکھیے تالا اسی چابی سے کھلتا ہے جو چابی اس تالے کی ہوتی ہے، اس میں اسی دندان، وہی اسٹائل، وہی چیزیں بہت ضروری ہیں. جب ہم غلط دعا پڑھتے ہیں تو اس سے وہ تالا نہیں کھلے گا، جو اس کی برکت ہے وہ نہیں ملے گی، الٹا اس سے گناہ لازم آ سکتا ہے. اس لیے جب آپ کوئی وظیفہ کریں، دعائیں پڑھیں، تو اتنی کچھ چیزیں ہم سیکھتے ہیں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں جا کے، تو اگر ہم آدھے گھنٹے میں آرام سے، قرآن کی برکت ہے، ہم وہ اگر کوشش کریں تو آرام سے سیکھ سکتے ہیں. وہ سیکھ کر تلفظ کے ساتھ درست پڑھیں تو فائدہ ہوگا، ورنہ نقصان کا اندیشہ. آپ کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں، اس میں اصل میں عربی زبان میں بڑی نزاکتیں ہیں. ہاں، بعض اوقات ایک لفظ جو ہم ایک حرف سے پڑھیں تو وہ دعا ہوگی اور دوسرے حرف سے پڑھتے ہیں تو بد دعا ہو جائے گی. جی مثلا جی سواد اور لام، ہاں، اگر سواد کو صلے پڑھیں جی تو اس کا مطلب ہے درود بھیجنا، ہاں، اور اگر ہم سین سے پڑھتے ہیں صلے پڑھتے ہیں اس کا مطلب تلوار کھینچنا. ہاں ہاں. تو اگر کوئی شخص درود پڑھ رہا ہو اور وہ سواد کو صحیح نہ کہے، وہ جو ہے علم و صلاحی، علم تلوار ہے تو سین سے. جی صحیح. تو اس لیے بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، خصوصاً قرآن کی تلاوت کے موقع پر، دعاؤں کی تلاوت کے موقع پر، اور دعا کے سلسلے میں جلدی تو کبھی کرنی ہی نہیں چاہیے. آرام جہاں آپ کو جلدی ہے کیا؟ جہاں وقت نہیں ہے مختصر دعا پڑھیں، مگر جو دعا پڑھیں انتہائی ٹھہر کر پڑھیں، تلفظ کے ساتھ پڑھیں، اور
نہیں ویسے بھی آپ نے بڑی اچھی بات کی، علامہ صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن اس کی بارگاہ میں فریاد میں بھی جلدی ہے. جی ہاں، ذرا اطمینان تھوڑا سا دعا کر رہے ہیں بھائی اس کی بارگاہ میں. جس کی بارگاہ میں حاضر ہے اس سے جلدی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بہت ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ، جیسے کہ قرآن مجید نے کہا بھی ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں خدا تعالیٰ سے. تو اس لیے ہو سکے تو اس دعا کا ترجمہ پہلے پڑھ لیں، ذہن نشین کر لیں کہ میں کیا مانگ رہی ہوں، کیا اللہ سے کہہ رہی ہوں، تو اس کا اثر دل پر زیادہ ہوگا. اور پھر الفاظ کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ حروف بدلنے نہ پائیں. ذات کی جگہ زے نہ کہہ دیں، زے کی جگہ زال نہ کہہ دیں، زال کی جگہ زو نہ کہہ دیں. وہی چابی کے دندان. جی ہاں، چابی کے دندان جیسے ورنہ تالا نہیں کھلے گا. ہاں، بڑی اچھی بات ہے. تو یہ حروف جتنے بھی عربی حروف ہیں سب اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتے ہیں، لہٰذا ان دعاؤں کو پڑھتے وقت ان حروف کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ رب کی بارگاہ میں جو پیش کریں وہ صحیح پیش. اور ویسے بھی علامہ صاحب زیادہ تر سب مسنون دعائیں ہیں، جی، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہوں اس میں تو ویسے بھی ہمیں ادھر ادھر کچھ کرنا نہیں چاہیے. بالکل صحیح. میں بہت شکر گزار ہوں مفتی محمد عابد مبارک صاحب آپ کا، علامہ رضی جعفر نقوی صاحب آپ کا. آپ دونوں شخصیات عالم اور عالم میں تشریف لائیں. ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے چند پھول نشاور کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. پوری دنیا میں جہاں ہمارے پروگرام دیکھا جا رہا ہے سب سے گزارش ہے کہ مرتبہ مل کر محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، قضا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جام، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے. اور شعر قابل سماعت ہے. حضور آپ جو سن لے، حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے. حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے. حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے. حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے. حضور آپ جو چاہیں تو کچھ
کچھ نہیں مشکل. کتنی سچی بات ہے. حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل. سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے. اور یہ شعر صرف مفتی صاحب کی نظر کر رہا ہوں, ان کے آنسوں کی نظر کر رہا ہوں. میری نماز جنازہ کی یوں امامت ہو, میری نماز جنازہ کی یوں امامت ہو کہ دو جہان کا آقا امام ہو جائے, کہ دو جہان کا آقا امام ہو جائے. مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دے. اپنی قبر کے بارے میں سوچتا ہوں اور پھر سبی رحمانی کا یہ شعر. مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دے, سبھی مدحت خیر الانام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سبحان اللہ جناب, کیا کہنا. واہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی, کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں, اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.